کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقدس اور قیمتی خون اس دین کے لیے پیش کیا گیا تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اور عام خاندان اور عام شخصیات وہ اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کے لیے جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو وہ انہیں وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے فاتحہ ہناک، فاتحہ پڑھنی جا کے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھو، یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نفل وہاں جا کے ادا کرتی، اور اب جو وہاں نفل پڑھے وہاں جا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس طرح بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، کہ میرے نزدیک جو سارے ناموں میں سے اہم سپرلیٹو ڈگری ہے، محبوب ترین نام جو میرے نزدیک سب میں سے محبوب ترین نام ہے، کیا؟ حمزہ۔ فرما وہ حمزہ اس بچے کا نام رکھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء افضل الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام شہدائے احد، تمام شرکائے احد کے مراکد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور رب ذوالجلال ان کے صدقے ہم پہ بھی فضل و کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینے کا شرف بھی حاصل کیا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا مقام بھی حاصل کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے خاندانی مرتبہ و مقام، نسب کی عظمت اور شہادت کی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 نازل ہوئی، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یعنی پہلے وہ اندھیرے میں تھا، ہم نے اس کو نور دیا، یمشی بہ فی الناس، کہ اس نور کے اندر یعنی اس روشنی میں اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کو اس بندے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات سے مراد ابو جہل، من کان میتا فاحییناہ، یہ ہیں حضرت امیر حمزہ کہ جو پہلے مردہ تھے تو ہم نے اب زندہ کر دیے، پہلے اندھیرے میں تھے ہم نے اب نور دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اس شخص کو تم اس کے ساتھ برابر تول رہے ہو کہ جو اب بھی مردہ ہے اور اب بھی اندھیرے میں ہے؟ تو یہ چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ابو جہل کے چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ہی سردار ہیں، دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں چونکہ ماضی میں دوست تھے تو ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے جتنا زندہ مردہ میں ہوتا ہے، کہ ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے زندہ کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے بیان کا آغاز ہوا اور پھر مسلسل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث نمبر 4928 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان افضل الخلق یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن، لوگوں میں افضل ترین شخصیت، پہلے یہ لفظ بولے ان افضل الخلق، پھر یہ بولے وافضل الناس، بعد الرسل الشہداء، کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد شہداء کی فضیلت